السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا چوک انڈسٹر اکیڈمی پر خیر مقدم اور استقبال ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی اہم ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پی جی میں، یعنی جب آپ ایم اے کا امتحان دیں گے تو وہاں 40 نمبر کا آبجیکٹیو ہوتا ہے اور 60 نمبر کا سبجیکٹیو ہوتا ہے۔ تو 40 نمبر کی تیاری تو الحمدللہ آپ سب کو ہو گیا ہوگا، لیکن یہ 60 نمبر کی تیاری ابھی نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے۔ تو آج سے میں 60 نمبر کی تیاری کروانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو ویڈیو کے جس موضوع پر ہے وہ کہ میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت۔ ایک سوال آتا ہے کہ میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تو میں جیسے جیسے اس ویڈیو میں بتاؤں گا، آپ کوشش کیجیے گا کہ ایسی ہی وہاں پر بھی لکھیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت۔ ایک فارسی شاعر نے اپنی قطع میں مضمون ادا کیا کہ شاعری میں 3 پیمبر گزرے ہیں۔ آپ کو جہاں جہاں پر لگے کہ یہ خاص چیز ہے تو وہاں پر انڈر لائن کر دیں، اس کو نیچے سے اس طریقے سے کر دیں۔ پیمبر گزرے گئے فردوسی، انوری اور سعدی، یعنی شیخ سعدی۔ یہ تینوں جگہ پہ یہ خاص کے تو اس کو ہم نیچے سے کیا کر دیں، انڈر لائن کر دیں۔ ایک شعر کے در شعر سہکس پیمبرانند ہر چند کے لا نبی بعدی، ابیات و قصیدہ و غزل فردوسی و انوری و سعدی۔ یہ شعر ہے فارسی کا۔ یہ سننے والے نے پوچھا اور حافظ، یہاں پر آپ دیکھ چکے ہوں گے، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ شاعری میں 3 پیمبر گزرے، فردوسی، انوری اور سعدی۔ تو اس کو شعر میں پرویا گیا۔ اس کے بعد سننے والے نے، اس شعر کو سننے والے نے پوچھا اور حافظ، تو وہ بتایا وہ تو خدائے سخن تھا۔ شاعر نے برجستہ جواب دیا، وہ کیا تھے؟ خدائے سخن۔ یہاں پر کیا کر دینا ہے، نیچے بریکٹ کر دینا ہے، نیچے انڈر لائن کر دینا۔ وہ کیا تھے؟ خدائے سخن تھا، شاعر نے برجستہ جواب دیا۔ اس کے بعد اس واقعے کے بعد میر کے ایک پرستار، یعنی اس کے جو پرستار تھے رقم تراز کے کہ جو رتبہ فارسی شاعر میں حافظ کا ہے، لیکن یہاں پر پھر خاص آ رہا ہے کہ جو رتبہ فارسی میں حافظ کا ہے بالکل وہی رتبہ اردو شاعری میں میر تقی میر کا ہے۔ بلا شبہ وہ اردو شاعری کے کیا ہے؟ خدائے سخن ہے۔ کیا ہے وہ؟ بلا شبہ وہ اردو شاعری کے خدائے سخن ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میر تقی میر کو خدائے سخن بھی کہتے ہیں، شاعر بے دماغ بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے ان کے القاب ہے، خطاب ہیں۔ آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ سر سید رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ جو رتبہ اردو شاعری، اردو نثر میں میر امن دہلوی کا ہے، دیکھیے یہاں پر یہ خاص ہے تو اس کو انڈر لائن کر دینا ہے، میر امن دہلوی کا ہے، وہی رتبہ اردو شاعری میں میر تقی میر کا ہے۔ تو یہاں پر بھی نیچے سے کیا کرنا ہے، انڈر لائن کر دینا ہے، یہ ٹھیک ہے، میر تقی میر کا ہے۔ ایک بار پھر سے میں بتا رہا ہوں، سر سید رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو رتبہ اردو نثر میں میر امن دہلوی کا ہے، وہی رتبہ اردو شاعری میں میر تقی میر کا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کیسے کیسے ثابت ہو رہا، آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت مولانا حالی کے اس بیان سے ہوتا ہے۔ یہاں پر حالی کا نام آ گیا تو یہاں پر انڈر لائن کر دینا، یہ خاص پوائنٹ ہے۔ آپ ایسے کریں گے تو جو ممتحن ہوگا، آپ کا جو کاپی چیک کرے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ واقعی یہ مطالعہ کر کے آیا کہ، اور اس کا جو مختصر نوٹ ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور یہ پوائنٹ کو نوٹ کر رہا ہے۔ اس بیان سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ مفتی صدر الدین آزردہ کے مکان پر چند احباب جمع تھے، ان میں مومن بھی تھے، شیفتہ بھی تھے، یہ دونوں کو انڈر لائن کرنا ہے، موجود تھے۔ اس محفل میں میر کا یہ شعر پڑھا گیا، اب کی جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، شاید نہ کچھ رہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں،
یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر کا، یہ پڑھا گیا تھا۔ تو شعر کی بے انتہا تعریف ہوئی اور سب کو یہ خیال ہوا کہ اس قافیے کو ہر شخص اپنے اپنے سلیقے اور فکر کے موافق دکھائے۔ سب قلم اور دوات اور کاغذ لے کر الگ الگ بیٹھ گئے اور اس قافیے میں، یعنی اس قافیے میں جو میر کا شعر ہے، اس قافیے میں شعر، یہ شرک نہیں شعر ہے، وہاں پر شعر کہنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس وقت ایک اور دوست تشریف لائے، یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے۔ پوچھا گیا کہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب ملا، قل هو اللہ کا جواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ خاص پوائنٹ ہے، اس کو انڈر لائن کر دینا ہے۔ کیا بولا کہ قل هو اللہ کا جواب لکھا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح کلام اللہ کا جواب لکھنا انسان کے بس کی بات نہیں، اسی طرح کلام میر کا جواب بھی ممکن نہیں۔ یہاں بھی انڈر لائن کر دینا ہے۔ تو یہ جامعہ میں ایسے سوالات دیے جاتے ہیں کہ اس پر مختصر نوٹ لکھیے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی 70 نمبر کا سبجیکٹیو آتا ہے، تو اس میں بھی اس طریقے کے سوال آتے ہیں۔ تو اس کو آپ کاپی پر، جو اس میں خاص پوائنٹ ہے، یا پھر اس کو مکمل کو آپ کاپی پر نوٹ کریں اور اجبر کر لیں، یاد کر لیں، حفظ کر لیں۔ آگے آئیے کچھ اور دیکھتے ہیں۔ اردو کے بڑے بڑے شاعروں نے میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ غالب فرماتے کہ ریختے کے تمہیں استاذ نہیں ہو غالب، ریختے کے تمہیں استاذ نہیں ہو غالب، کہتے کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ ایک اور شعر ارشاد ہوا، غالب ایک اور شعر کہتا ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں۔ یہ بھی غالب کا شعر ہے۔ تو ان دونوں شعر سے میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف ہوتا ہے، ان کی شعر کی مقبولیت ثابت ہوتی ہے۔ آگے ذوق دیکھیے کیا کہتے ہیں، ذوق بھی کمال میر کے معترف ہیں، یعنی ذوق بھی معترف، وہ کہتے کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ یہ ذوق کا شعر ہے۔ ہر بڑے فنکار کو، مطلب جہاں جہاں بھی ہو اس طریقے سے آپ کر دیں، ہر بڑے فنکار کو اپنی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ میر بھی جا بجا اپنے کلام پر فخر کرتے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں ریختہ خوب ہی کہتا ہے جو انصاف کرو، ریختہ کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استاذی کا۔ یہ میر تقی میر یہ خود بیان کرتے ہیں، اپنے شاعری کا لوہا منواتے ہیں کہہ کر، اور کہتے ہیں کہ جو ریختہ قائم کیا ہوا ہے وہ میرا ہی ہے۔ تو ان اشعار کو آپ یاد کر لیں اچھی طریقے سے، یہ لکھنے سے آپ کے نوٹ میں تقویت اور مضبوطی ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں میر تقی میر یہاں تک کہتے ہیں کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ یہ بھی شعر ہے، اس کو بھی یاد کر لیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک اردو غزل کی دنیا پر میر ہی چھائے ہوئے تھے۔ آئیے کچھ قول ہیں میر کے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آئیے ریچرڈس کا قول ہے، دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں۔ آئیے ریچرڈ کا قول ہے کہ کوئی فن پارہ اپنی تخلیق کے 100 سال بعد تک زندہ رہے تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، 2 صدی سے زیادہ گزر جانے کے باوجود میر کی غزل آج بھی تر و تازہ ہے، بلکہ اس کی کشش میں کچھ اور اضافہ ہو گیا ہے۔ میر کی شاعری کی مقبولیت کا راز اور کیا ہو سکتا ہے؟ میر کی شاعری کی مقبولیت کا راز چند چیز دیکھ لیتے ہیں۔ کیا راز کے بہت ہی مختصر ہے۔ میر کا کلام ان کی اپنی زندگی میں دور و نزدیک ہر طرف شہرت پا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی ہر دور کے بڑے بڑے شاعر میر کو
خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عہد حاضر کی زندگی جن حالات سے دوچار ہے اس میں میر کی آواز کچھ زیادہ ہی مانوس معلوم ہوتی ہے، بلکہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی مقبولیت روز افزا ہے۔ مقبولیت کے میر کے جو شاعری کی مقبولیت کے اسباب ہے وہ درج ذیل گئے۔ اس پر آپ مختصر 1 یا 2 لائن آپ مزید بڑھا سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے: فکر عنصر، موضوع سخن، میر کی زبان، فارسی ترکیب، پیکر تراشی اور استعارہ و تشبیہ۔ ان سب پر اگر آپ بہتر یہ سمجھیں تو اس پر 1 یا 2 لائن اضافہ کر لیں۔ ہم مختصر اس لیے نوٹس بنا کے آپ کو دیے ہیں کہ جو وقت ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے۔ آپ سے جامعہ کے اندر وہ 60 نمبر کا جو پوچھا جاتا ہے وہ تقریباً آپ کو 3 سوال یا کبھی 5 سوال میں جواب دینا ہوتا ہے۔ تو آپ کتنا منٹ، کم سے کم 15 منٹ میں، صرف 15 منٹ میں آپ کو لکھنا ہوگا۔ تو 15 منٹ میں اتنا آپ اسی وقت لکھ سکتے ہیں جب آپ کو مکمل یاد ہو، اچھی طریقے سے یاد ہو۔ تو اس سب پر 1 یا 2 پوائنٹ آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے تشبیہ و استعارہ کے لیے ایک شعر کہا جا سکتا ہے میر تقی میر کا ہے کہ ناز کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یعنی وہ لب کو ایک پنکھڑی کے گلاب کے مانند کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ 1 یا 2 پوائنٹ بڑھا لیجئے تاکہ آپ کے نوٹس میں اور تقویت اور مضبوطی آ جائے۔ تو یہ میر تقی میر کی شاعرانہ عصمت پر مختصر نوٹ تھا۔ میں امید کرتا ہوں یہ امتحان کے لیے اور خاص کر کے جامعہ اور علی گڑھ کے لیے بہت ہی کارآمد اور معاون ثابت ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ اس نوٹس کو اپنے کاپی میں ضرور نوٹ کریں۔ اگر آپ کو کہیں پر پریشانی ہو تو آپ ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے، شکریہ دیکھنے کے لیے، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام۔